بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فارسی کی پہلی کتاب کے 14ویں سبق کو پڑھیں گے اور ہمارا سبق ماضی بعید کے صیغے اور ان سے فقرے کے بیان میں ہے۔ تو سب سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ ماضی بعید کسے کہتے ہیں، اور میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ ماضی کی 6 قسمیں ہیں: ماضی قریب، ماضی مطلق جس کا سبق ہو چکا ہے، یہ کا سبق ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ دوسرا ماضی قریب کا بھی سبق ہو چکا ہے۔ تیسری قسم ماضی بعید جس کا سبق آج ہم فارسی کی پہلی کتاب کے 14ویں سبق کے اندر جس کو ہم پڑھیں گے وہ ہے ماضی بعید کے صیغے، یعنی اس کا تیسرا قسم، ماضی کی تیسری قسم۔ اور چوتھی قسم ہے ماضی استمراری، اور پانچویں قسم ہے ماضی احتمالی، اور چھٹویں قسم ہے ماضی تمنائی۔ تو 2 قسم ہم لوگ پڑھ چکے ہیں فعل ماضی کی، اور یہ تیسری قسم ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ ماضی کہتے ہیں گزرے ہوئے زمانے کو، اور بعید کا معنی آتا ہے یعنی دور کا، بہت پہلے، بہت دور۔ بعید یعنی گزرا ہوا زمانہ، پہلے کا ماضی بعید۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا ماضی قریب یعنی قریب کا گزرا ہوا زمانہ، یعنی ابھی قریب ہی کا، یعنی جلد ہی کا گزرا ہوا زمانہ۔ اور بعید یعنی بہت پہلے، بہت دور کا گزرا ہوا زمانہ، 10 سال 20 سال پہلے کا گزرا ہوا زمانہ۔ اور قریب کا، ماضی قریب کا زمانہ یعنی ابھی قریب کا 1 سال 1 مہینہ، اس کو قریب کہیں گے، ماضی قریب یعنی ابھی قریب ہی کے زمانے میں۔ تو امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے ماضی بعید کسے کہتے ہیں۔ جیسے ہم اس کی مثال لے لیں فارسی کے اندر، دادا بود اس نے دیا تھا، تو دیکھیے یہ ماضی بعید ہے، یعنی دادا بود اس نے دیا تھا، یعنی بہت پہلے اس نے دیا تھا، تو یہ ہو گیا ماضی بعید۔ اگر ہم اسے کو دادا است کر دیں گے تو ہو جائے گا اس نے دیا ہے، تو ابھی دیا ہے یعنی قریب ہی کے زمانے میں دیا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے ماضی بعید کسے کہتے ہیں۔ تو انہوں نے یہاں پہ اس کے 6 صیغوں کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد ان کو اسم اور فعل کے درمیان استعمال کر کے بتلایا ہے۔ تو چلیے ہم پڑھتے ہیں۔ دادا بود اس نے دیا تھا، دادا بودند ان لوگوں نے دیا تھا، دادا بودی تو نے دیا تھا، دادا بودید تم لوگوں نے دیا تھا، دادا بودم میں نے دیا تھا، دادا بودیم ہم لوگوں نے دیا تھا۔ تو دیکھیے ماضی بعید میں تھا ہے، ماضی بعید میں اس نے دیا تھا، ہم نے دیا تھا، سب میں تھا ہے۔ اور اسی میں آپ ماضی قریب میں دیکھ لیجئے، دادا است یعنی دیا ہے، خواندہ است اس نے پڑھا ہے، خواندہ اند ان لوگوں نے پڑھا ہے۔ دیکھیے اس میں است ہے یعنی پڑھا ہے، ابھی قریب میں پڑھا ہے، اور بعید میں یعنی پڑھا تھا، بہت پہلے پڑھا تھا، یعنی ابھی نہیں پڑھا تھا، ابھی نہیں پڑھا یعنی بہت پہلے پڑھ چکا تھا۔ تو یہی فرق ہے اس میں ماضی بعید اور ماضی قریب، اور ماضی بعید میں اور ماضی مطلق میں۔ تو اب اس کو استعمال کر کے بتلایا ہے، تو دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں۔ احمد مارا آب سرد دادا بود۔ احمد، دیکھیں احمد کسی کا نام ہے، دیکھیے ما یہ ضمیر ہے، احمد ما، اور را کا معنی کو، مارا کا معنی ہم، اور را کا معنی کو، مارا یعنی ہم کو، احمد مارا، احمد نے ہم کو، آب سرد، دیکھیے آب مانے پانی، اور سرد کا معنی ٹھنڈا، آب سرد یعنی ٹھنڈا پانی، یہ موصوف صفت ہے۔ دادا بود یہ ماضی بعید کے واحد غائب کا صیغہ ہے، دادا بود یعنی دیا تھا، دیا ہے نہیں دیا تھا۔ احمد مارا آب سرد دادا بود، دیکھیے احمد مارا یعنی احمد نے مجھ کو، آب سرد یعنی ٹھنڈا پانی، دادا بود دیا تھا۔ احمد مارا آب سرد دادا بود، احمد نے مجھ کو ٹھنڈا پانی دیا تھا۔ ما اورا اسپے خود دادا بودیم، کہہ رہے ہیں ما اورا، دیکھیے ما یہ ضمیر ہے، اورا یعنی اس کو، ما اورا یعنی
ما اورا، دیکھیے ما یہ ضمیر ہے، ما مانے ہم لوگ اور اورا مانے اس کو. ما اورا ہم لوگوں نے اس کو، یا ہم نے اس کو، اسب خود یعنی اپنا گھوڑا، اس مانے گھوڑا اور خود مانے اپنا، اسب خود اپنا گھوڑا. دادہ بودیم یہ ماضی بعید کے جمع متکلم کا صیغہ ہے. دادہ بودیم میں نے دیا تھا. ہم نے ما اورا اسب خود دادہ بودیم ہم لوگوں نے اس کو اپنا گھوڑا دیا تھا. ایشا چاقوئے شما بمن دادہ بودند. ایشا کا ترجمہ ہم کریں گے. یہ ایشا اسم اشارہ ہے، اور اس میں یہ ایشا دیکھیں، ایشا یہ اسم اشارہ میں سے ہے، اور ایشا اسم اشارہ قریب کے لیے ہے. یعنی ان لوگوں نے، ایشا مانے ان لوگوں نے، چاقوئے شما، چاقو مانے چاقو اور اضافت کی وجہ سے یائے مجہول، اور شما مانے تمہارا. چاقوئے شما یعنی تمہارا چاقو. ایشا چاقوئے شما ان لوگوں نے تمہارا چاقو. بمن، با کا معنی دیکھیے بمن، با کا معنی کو اور من کا معنی مجھے. بمن یعنی مجھ کو یا مجھے. دادہ بودند دیا تھا. دیکھیے دادہ بودند یہ ماضی بعید کے جمع غائب کا صیغہ ہے. ایشا چاقوئے شما بمن دادہ بودند ان لوگوں نے تمہارا چاقو مجھ کو دیا تھا. تو مرا چہ دادہ بودی، تو مانے تو، دیکھیے مرا کا معنی مجھ کو. تو مرا چہ تو نے مجھ کو، چہ مانے کیا، تو مرا چہ تو نے مجھ کو کیا. دادہ مانے دیا اور بودی کا معنی تھا. دادہ بودی یعنی دیا تھا. یہ واحد حاضر کا صیغہ ہے. دادہ بودی ماضی قریب کے واحد حاضر کا صیغہ ہے. تو مرا چہ دادہ بودی تو نے مجھ کو کیا دیا تھا. من ترا کتاب او دادہ بودم. دیکھیے کہہ رہے ہیں من ترا، من کا معنی میں نے اور ترا معنی تجھ کو. من ترا میں نے تجھ کو، من ترا میں نے تجھ کو. کتاب او، کتاب معنی کتاب اور او کا معنی اس کی. کتاب او اس کی کتاب. من ترا کتاب او میں نے تجھ کو اس کی کتاب. دادہ بودم دیا تھا. من ترا کتاب او دادہ بودم میں نے تجھ کو اس کی کتاب دی تھی یا دیا تھا. شما کلاہ نو با احمد دادہ بودید. شما کلاہ نو، دیکھیے شما مانے تم لوگ، یہ ضمیر ہے. کلاہ نو، دیکھیے کلاہ کا معنی ٹوپی اور نو کا معنی نیا. کلاہ نو یعنی نو ٹوپی. یہ مرکب توصیفی ہے یعنی موصوف صفت ہے. تم لوگوں نے نئی ٹوپی، شما مانے تم لوگ اور کلاہ نو مانے نئی ٹوپی. شما کلاہ نو تم لوگوں نے نئی ٹوپی. با احمد، با کا معنی کو احمد کسی کا نام ہے. با احمد یعنی احمد کو. دادہ بودید دیے تھے. شما کلاہ نو با احمد دادہ بودید، کیا تم لوگوں نے نئی ٹوپی احمد کو دی تھی یا دیے تھے. یا تو اس کا ترجمہ آپ جمع کا بودید، بودند بودی، بودند بودی بودید، یہ جمع حاضر کا صیغہ ہے. تو ہم آپ سے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں کہ آپ لوگوں نے نئی ٹوپی احمد کو دی تھی یا آپ نے نئی ٹوپی احمد کو دی تھی. تو کہہ رہے ہیں بلے ہاں. من اول بشمہ گفتہ بودم. دیکھیے من اول، من یہ ضمیر ہے اور اول کا معنی پہلا. تو یہاں پر ہم اول کا معنی کریں گے پہلے. من اول میں نے پہلے. با کا معنی سے اور شما معنی تم سے. دیکھیے با کا معنی سے اور شما معنی تم. دیکھیے شما کا معنی کہیں تمہارا بھی ہوتا ہے، کہیں تم کو بھی ہوتا ہے، کہیں تم لوگوں کا بھی ہوتا ہے، کہیں تم سب کا بھی ہوتا ہے. اس کا بہت ترجمہ ہوتا ہے. تو یہاں پر ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں شما کا ہم ترجمہ کر رہے ہیں صرف تم. یہاں شما کا ترجمہ ہو رہا ہے صرف تم. تو بشما یعنی تم سے. من اول میں نے پہلے، بشما تم سے. من اول بشما میں نے تم سے پہلے. گفتہ مانے کہا اور بودم کا معنی تھا. گفتہ بودم کہا تھا. من اول بشما گفتہ بودم میں نے تم سے پہلے کہا تھا. یعنی کہہ رہے ہیں کہ میں نے تم سے پہلے کہا تھا.
او پیشتر بمن گفتہ بود. دیکھیے او مانے اس. دیکھیے یہاں پر او کا معنی بھی بہت ساری جگہ ہوتا ہے. او کا معنی وہ بھی ہوتا ہے, او کا معنی اس کا بھی ہوتا ہے, اور او کا معنی وہ بھی ہوتا ہے. تو یہاں پر او کا معنی کیا ہو رہا ہے؟ وہ ہو رہا ہے. او کا معنی وہ, اور پیش کا معنی پہلے. جو تر ہے پیشتر, تر کا معنی بہت پہلے, پیشتر بہت پہلے. دیکھیے پیش کا معنی پہلے اور پیشتر کا معنی بہت پہلے. او پیشتر او پیشتر, جیسے اس کا ہم ترجمہ کریں گے, من اول بشمہ گفتہ بودم, میں نے پہلے تم سے کہا تھا. اور او پیشتر کا ترجمہ ہم کریں گے, اس نے بہت پہلے. او کا معنی اس نے اور پیشتر کا معنی بہت پہلے. او پیشتر اس نے بہت پہلے. بامن بامن یعنی مجھ سے. من کا معنی یہاں ہم مجھ کر رہے ہیں, اور با کا معنی سے کر رہے ہیں. بمن یعنی مجھ سے, گفتہ بودم کہا تھا, گفتہ بود کہا تھا. او پیشتر بمن گفتہ بود, اس نے مجھ سے بہت پہلے کہا تھا. یہاں پر کہہ رہے ہیں من اول بشمہ گفتہ بودم, میں نے تم سے پہلے کہا تھا. اور آگے کہہ رہے ہیں او پیشتر بمن گفتہ بود, اس نے مجھ سے پہلے کہا تھا. ہم نے تم سے پہلے کہا تھا یعنی میں نے تم سے پہلے کہا تھا, اور اس نے مجھ سے بہت پہلے کہا تھا. شما قرآن مجید خواندہ بودید. دیکھیے شما کا ترجمہ ہم کریں گے یہاں تم. شما قرآن مجید, تم نے قرآن مجید. دیکھیے میں نے بتایا شما کا بہت ترجمہ ہوتا ہے, تم لوگ یا تم سب یا تمہارا بھی ہوتا ہے, لیکن ہم یہاں تک ترجمہ کر رہے ہیں تم. شما قرآن مجید, تم قرآن مجید. خواندہ مانے خواندہ بودید یعنی پڑھے تھے. شما قرآن مجید خواندہ بودید. یا تو ہم اس کا ترجمہ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے قرآن مجید, کیا آپ نے قرآن مجید پڑھا تھا. عشاء نماز صبح کردہ بودند. دیکھیے عشاء مانے یہ عشاء اسم اشارہ ہے, اور اسم اشارہ قریب کا ہے. عشاء مانے ان لوگ, نماز صبح یعنی صبح کی نماز. نماز مانے نماز, صبح مانے صبح. نماز صبح یعنی صبح کی نماز, مضاف الیہ ہے. عشاء نماز صبح, ان لوگوں نے صبح کی نماز کردہ بودند یعنی کی تھی. ان لوگوں نے صبح کی نماز کی تھی, کیا تھا. تو اس کا لفظی معنی تو یہی ہوگا کہ ان لوگوں نے صبح کی نماز کیا تھا یا کی تھی, لیکن اس کا جو اصطلاحی معنی ہوگا, اس کا اصطلاحی معنی یہ ہوگا کہ ان لوگوں نے صبح کی نماز پڑھی تھی. ما روزہائے رمضان داشتہ بودیم. دیکھیے ما یہ ضمیر ہے. ما روزہائے رمضان داشتہ بودیم. کہہ رہے ہیں ما مانے ہم لوگ, یہ ما ضمیر ہے. اور دیکھیے روزہ, روزہ مانے روزہ, اور یہ روزہ ہے, یہ روزہ کی جمع ہے. میں نے بتایا تھا کہ واحد اور جمع, واحد میں ایک ہوتا ہے اور جمع میں کئی ہوتا ہے, بہت ڈھیر سا ہوتا ہے. یعنی روزہ کا معنی صرف ایک روزہ کریں گے, اور روزہ ہے یعنی بہت سارا روزہ. ہم لوگوں نے رمضان کے روزے, روزہ ہے رمضان یعنی رمضان کے روزے, ڈھیر سارے روزے. داشتہ بودیم رکھے تھے. داشتہ مصدر رکھنا, اور داشتہ رکھے, اور بودیم کا معنی تھے. داشتہ بودیم رکھے تھے. ما روزہ رمضان داشتہ بودیم, ہم لوگوں نے رمضان کا روزہ رکھا تھا. تو چہ دیدہ بودی. تو کا معنی تو, چہ کا معنی کیا, دیدہ بودی کا معنی دیکھا تھا. تو چہ دیدہ بودی, تو کا معنی تو, چہ کا معنی کیا, تو نے کیا, دیدہ کا معنی دیکھا, اور بودی کا معنی تھا. تو چہ دیدہ بودی, تو نے کیا دیکھا تھا. تو امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. اب ہم اپنے اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے کچھ حروف اور ان سے فقرے. تو ہم اپنا سبق یہیں ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.